السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ آج کی سب سے بڑی خبر تو آپ سن ہی چکے ہیں، جو پاکستان نے افغانستان کے اندر سٹرائکس کی ہیں گل بہادر گروپ پہ، اور ایک صاف جواب ہے جو 2 دن پہلے پاکستان میں قیامت برپا ہوئی تھی ان اے وے کہ ایک بلیٹنٹ حملہ ہوا تھا جس میں 7 شہادتیں ہوئیں، 5 جوان تھے، ایک ینگ کیپٹن بدر تھے اور ایک لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے۔ اور آج ہم دیکھ رہے تھے دل خراش مناظر تھے جب پرائم منسٹر گئے، مومنٹ ٹو بی پراؤڈ آف اینڈ آلسو ہارٹ بریکنگ مومنٹ، جب ان کے والد صاحب بدر صاحب کے جو والد تھے وہ کتنے فخر سے بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے میرا نام بنایا، لوگ مجھے اس کے نام سے پہچانیں گے۔ 23 سال کا بچہ تھا کیپٹن بدر، جسٹ 23۔ سوچیں آپ، سوچ کے بندہ ہل جاتا، لیکن اس کا والد کھڑا ہو کے کہہ رہے تھے کہ میری یہ عزت کا مقام ہے۔ وہ ان کی شادی کے بعد 23 سال بعد وہ بیٹا پیدا ہوا تھا، ہز اونلی سن۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو پولیٹیکلی جب ایشو بنتا ہے تو وہیں پہ یہی فوج، اس کو بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ سو یہ ہمیں تھوڑا سا بیلنس اس ملک میں کریٹ کرنا ہوگا کہ شہداء اور یہ آفیسر جو کر رہے ہیں یہ بھی یہی پاکستانی فوج ہے، اور جب ہم فوج کو کسی اور بات پہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو ان ینگ آفیسرز کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ سو مے بی، لیکن شاید ہم سب سے زیادہ دا جنرل شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ فوج کے پرسیپشن کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اچانک کل ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے، وہ ایئر فورس چیف کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، وداؤٹ اینی ریزن پتہ لگتا ہے کہ 1 سال ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے۔ انسیڈنٹلی ان کے ایک بھائی ایم این اے بھی ابھی الیکٹ ہوئے ہیں پی ایم ایل این کی سیٹ سے، کھاریاں سے۔ کیا یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے، ون آف ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا رسم پڑ رہی ہے، یا یہ ایکسٹینشنز کی بارش کا پہلا قطرہ ہے؟ یہ تو آنے والے ماہ میں پتہ لگے گا، اگلے کچھ مہینوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن یہ تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ اور وی ہوپ کہ گورنمنٹ ہمیں جسٹیفائی کرے، بتائے کہ یہ اتنی اچانک ایکسٹینشن کی ضرورت کیا تھی۔ وی آر ناٹ ان اے اسٹیٹ آف وار، اگرچہ آج پاکستان اور افغانستان آمنے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اچانک ایئر فورس چیف کا اس میں ایکسٹینشن تھوڑا سا سمجھ نہیں آتا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی خبریں بھی چل رہی ہیں پچھلے 48 گھنٹے سے، اور اس میں بہت بڑا ایک کنفیوژن نظر آ رہا ہے۔ لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک انتشار ہوا ہوا ہے اور ایک پاور جاسلنگ ہو رہی ہے، کون لیڈر ہے کون نہیں ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ خان صاحب اندر ہیں، ریلیٹیولی انکمیونیکادو ہیں، وکلا ملتے ہیں، وہی ان سے لیگل بھی بات آ کے باہر بیان دے دیتے ہیں، وہی آ کے ان کا پولیٹیکل بیانیہ بھی بیان کرتے ہیں جس کو پولیٹیکل سائیڈ نہیں مان رہی۔ اور جہاں یہ سب کچھ چل رہا ہے وہاں پہ جو بڑی محنت کر کے ایک الائنس کھڑا کیا گیا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا، ان کے ڈفرینسز آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا پہلے 2 دن پہلے ارسا کے چیئرمین اپوائنٹ کیے پرائم منسٹر نے، اس پہ بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا پیپلز پارٹی کا، اور ودن 24 آورز وہ اپوائنٹمنٹ کینسل کر دی گئی۔ اب پرائیویٹائزیشن کے معاملے پہ جب بیانات آئے پی آئی اے کے اوپر، تو پھر اس کے اوپر بھی ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے، اور اوپن بیان بازی ہے، یہ بھی نہیں کہ کیبنٹ کی میٹنگز میں ہو رہا ہو یا انڈر بیہائنڈ کلوز ڈورز ہو رہا ہو، پبلکلی اس کے اوپر ایک کلیش چل رہا ہے۔ اور یہ تو بھی معمولی چیزیں ہیں، ابھی آنے والے دنوں میں این ایف سی کا معاملہ ہے جو بڑا سیریس معاملہ ہے، جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اور راولپنڈی کا بھی خیال یہ ہے کہ این ایف سی کو ری ڈو کرنا چاہیے ہمیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ 18th امینڈمنٹ بھی ٹچ ہوتی ہے، دوسرے معاملات بھی ٹچ ہوتے ہیں۔ کیا وہ معاملہ بھی یہ پیپر اوور کر پائیں گے کہ وہ ایک بڑے کانفلکٹس بنیں گے؟ اور اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ابھی سے کانفلکٹ بننی شروع ہو گئی ہیں تو کیا اتحاد کتنا عرصہ چلے گا، کیسے نہیں چلے گا؟ یہ کافی معاملات ہیں۔ اس پہ ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں تیمور جھگڑا صاحب، سینئر لیڈر پی ٹی آئی، فارمر پروونشل منسٹر فار فائنانس اینڈ کے پی میں جب پی ٹی آئی کی پہلی لاسٹ گورنمنٹ تھی۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عطا اللہ طارق صاحب، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ۔ طارق صاحب، I'll start with you۔ یہ آج جو افغانستان کا سارا معاملہ ہوا ہے، اور آئی تھنک بڑا زبردست اپروپریٹ رسپانس پاکستان کی آئی ہے، کیونکہ جیسے فارن آفس نے بھی کہا 2 سال سے ہم کر رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس زمانے میں بھی آپ کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی تھے، بلکہ خواجہ آصف گئے تھے ان کے ساتھ، ڈی جی آئی بھی گئے تھے وہاں پہ، اور پھر ہم نے سنا کہ طالبان نے بھی 15-20 ارب روپے بھی مانگے تھے کہ اگر آپ ہمیں دیں تو ہم ری لوکیٹ کریں گے یہ ٹی ٹی پی کی فیملیز وغیرہ کو۔ پاکستان مان بھی گیا کہ 5-5.5 بلین شاید دے بھی دیا، لیکن
وہاں پہ کچھ نہیں کیا گیا. سو obviously things had to deteriorate further. لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل کنسنسس چاہیے اس معاملے کے اوپر. آپ کے بھی جو بیانات ہیں اور باقی بھی ہم جو بیانات بھی ان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں وہ بڑے سخت ہیں پی ٹی آئی کے اوپر. کیا اس معاملے کے اوپر آپ لوگ پی ٹی آئی سے ڈائریکٹلی بلا رہے ہیں, ان کو بات کریں گے کہ اس میں ایک نیشنل کنسنسس نکلے؟ آج صبح جو ایئر سٹرائکس کی گئیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ ایئر سٹرائکس تھیں, اور 2 سال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہماری بڑی گریٹ رسپیکٹ ہے افغانستان کے لیے اینڈ فار دا پیپل آف افغانستان, مگر اس زمین کو استعمال کیا جا رہا تھا پاکستان میں ٹیررسٹ جو اٹیکس ہو رہے تھے اس کے لیے. تو یہ ایک ٹارگیٹڈ ایئر سٹرائکس تھیں, اور آج آپ نے دیکھا کہ جو فارن آفس کی طرف سے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی, اس میں بتایا گیا کہ بار بار کہنے کے باوجود اور 2 سال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان کی زمین کو یوز کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور وہاں سے ٹیررسٹ اٹیکس جو ہے وہ پلان کیے جا رہے ہیں, کیری آؤٹ کیے جا رہے ہیں. تو میر علی والے وزیرستان والے انسیڈنٹ کے بعد یہ ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں نیشنل کنسنسس بہت ضروری ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ پاس میں ابھی تحریک انصاف کے ساتھ میں سمجھتا ہوں معاملات کافی حد تک خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں, اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے, اور نہ صرف جمہوریت کے تسلسل کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں سسٹم کی بہتری کے لیے تحریک انصاف نے نہ صرف اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لیا, وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں بھی حصہ لیا, صدر پاکستان کے بھی انتخاب میں حصہ لیا, سینٹ کے انتخاب میں وہ حصہ لے رہے ہیں. علی امین گڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وزیر اعظم صاحب کے پاس آئے, انہیں وزیر اعظم تسلیم کیا, ان سے بیٹھ کے اچھے ماحول میں بات چیت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ہمیشہ, ہم اپوزیشن میں بھی تھے تو ہم نے میثاق معیشت کی بات کی تھی. اس دفعہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد فلور آف دا ہاؤس پہلی تقریر جو شہباز شریف صاحب نے کی بطور وزیر اعظم, اس میں میثاق معیشت کے ساتھ ساتھ میثاق نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا, لیکن ابھی کل پرسوں جب بیان دیا کہ یہ اکاؤنٹس ہیں اس پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, عمران خان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, یہ جو ہیں یہ فوج کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں شہادتوں کے بعد. پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ جی طارر صاحب بالکل ایسی اپنے سے الزامات لگا رہے ہیں, بلکہ ہم ڈیفیمیشن کا کیس بھی کریں گے ان پہ. پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈیفیمیشن کیس آپ پہ ابھی تک ہوا ہے, اور نہیں ہوا تو جھگڑا صاحب سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہوا. لیکن سیکنڈلی اس اسپیسیفک ایشو پہ کیا آپ لوگ بلائیں گے پی ٹی آئی کی بھی سینٹرل لیڈرشپ کو اور ان سے بات کریں گے تاکہ اس پہ ایک یونائٹڈ فرنٹ سامنے آئے؟ دیکھیں ابھی تک تو ڈیفیمیشن کا نہ کوئی نوٹس ریسیو ہوا نہ کوئی کیس ہوا ہے, مگر دیکھیں جہاں ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور جہاں ہم مل بیٹھ کے نیشنل ایشوز کو ڈسکس کرنے کی بات کرتے ہیں, وہاں جہاں بھی ہمیں نظر آئے گا کہ ایک لائن کراس ہو رہی ہے اور نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے, ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے, جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے, آئی ایم ایف کے معاہدے کے حوالے سے, شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے, تو یہ بھی ہمارا کام ہے اس کو کال آؤٹ کرنا. اب میرے کال آؤٹ کرنے کے بعد اگر انہوں نے اس پہ ایک یو ٹرن لیا ہے اور اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تو ایک اچھی بات ہے کہ جی ہم وہ جو ایک سمیئر کیمپین شہداء کی قربانیوں کا جو ایک کی توہین کی جا رہی تھی, تضحیق کی جا رہی تھی, اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تو ایک اچھی موو ہے. جی ایس پی پلس سٹیٹس والی جو پٹیشنز تھیں اس سے ڈسٹنس کیا تو ایک اچھی موو ہے. آئی ایم ایف کے معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی تھی اس سے ڈسٹنس کیا ہے, اچھی موو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ تو ہمارا کام ہے کہ جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ ہرٹ ہو اس کو کال آؤٹ کرنا, مگر یہ جو ریجنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور دہشت گردی کا معاملہ ہے اور پاکستان کی طرف سے ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں اور اس کے سدھے باب کے لیے پاکستان نے ایک آپریشن کیا ہے, تو اس پہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن کو بھی بلایا جائے اور ان کو بیٹھ کے ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. اور وہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو دے آر آل فار اٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی اس جنگ میں جو بھی اقدامات پاک فوج لے, جو بھی اقدامات ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی طرف سے لیے جائیں, ایئر فورس کی طرف سے لیے جائیں, پوری قوم کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیکنگ حاصل ہوگی. چلیں ان سے پوچھتے ہیں, تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ہے, آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے جو آج پاکستان کا ہوا ہے؟ بیکاز یہ بھی چیز کانفلکٹ شروع تو ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں جا سکتا ہے, ہوپ فلی جائے گا نہیں. ایران کے ساتھ بھی ہوا تھا, معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, کیونکہ میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا دیکھ رہا تھا سٹیٹمنٹ, بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ ان کا آیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ایسے جو ایکٹس ہے
ان کے بڑے ڈائر کانسیکوینسز ہوں گے، یعنی کہ سیریس نتائج ہو سکتے ہیں جو بعد میں پاکستان کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. which will not be انہوں نے لکھا ہے such acts can lead to dire consequences which will not be in control of پاکستان. اور ساتھ ہی افغانستان والے یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ 8-9 جگہ پہ کانفلکٹ ہوئے ہیں اور ہم نے روکے ہیں اور انکرجنز ہو رہی تھی، اس سے معاملہ کافی کہیں بھی جا سکتا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا اس پہ آفیشیل پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے سمپل بات ہے، میں لمبی بات نہیں کروں گا. کانفلکٹ کے وقت پہ کانفلکٹ کے حد تک جو ہے وہ ملک ہمیشہ یونائٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے اپنے اوپننگ میں ایک بات کہی کہ ہم بالخصوص جو ہیں سارے جو سولجرز ہیں، جو فیلڈ میں جو آفیسرز ہیں، ان کو دیکھیں. میں تو جب سے باہر نکلا ہوں تھرو دی الیکشن کیمپین، کہیں پہ ملٹری یونیفارم میں بھی لوگ نظر آتے ہیں تو جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک جنرل بات. آئی تھنک ایوری ون وانٹس گڈ فار دس کنٹری، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہاں پہ تو کسی کو جو ہے وہ جہاں پہ ایکسٹرنل کانفلکٹ ہو وہاں تو کسی کو ملک کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا. طارق صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا آپ نے 3 جگہ پہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا، یو ٹرن لیا. اگر بعد میں ڈسٹنس کرنا ہوتا تو پہلے آپ گھستے ہی کیوں ایسے معاملات میں، اور آپ پک اینڈ چوز کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر IMF کی بلڈنگ کے باہر مظاہرہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بالکل اچھی بات ہے، مظاہرہ ہونا چاہیے. ہاں جی، جو فوج پہ نعرے لگے تھے ہمیں اس کا نہیں پتا. بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا نا. سملرلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ گرم ہو گیا، آپ کہتے ہیں یار یہ لوگ ہمارے قابو میں نہیں ہیں. یا تو وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، قابو میں ہیں یا نہیں ہیں. یہ 1 step forward 2 steps نہیں، 1 step forward 2 steps back کوئی نہیں ہے. ہماری 2 ترجیحات ہیں. ایک ترجیح جو ہے وہ عمران خان کو اور جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو ان فیک پولیٹیکل کیسز سے نکالنا ہے. اور اس میں میرے خیال میں پورے ملک میں، پوری دنیا میں کسی کو کوئی شک نہیں، جو عمران خان کے ڈٹریکٹرز بھی ہیں، کہ ان کے اگینسٹ جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. اور دوسری چیز جس پہ مالک صاحب لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی، اگر یہ الیکشن مینڈیٹ مانا جائے تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے جو مستقبل کے لیے جو ٹرینڈ سیٹ کرے گا تو وہ خوفناک ہوگا. آگے روز بولیاں لگائیں گے اور آگے سیاستدان جو ہیں وہ پیسے بچائیں گے الیکشن کے دن 5 بجے کے بعد. میں PTI میں نہ بھی ہوتا تو اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ اتنی ووسیفرس ہوتی، اور جو لوگ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ سن 70 سے پیپلز پارٹی جمہوریت کی جنگ سپوزلی لڑتی گئی ہے، ان کو اس میں ہم سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے. تو جہاں پہ آپ اس ریگنگ بھی نہیں، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پولنگ سٹیشن سے رزلٹ نکلے، ثبوت ہو اور وہ رزلٹ نہ مانا جائے. آج بھی میں الیکشن کمیشن گیا تھا، لوگ ڈر رہے ہیں فارم 45 کی اٹیسٹڈ کاپیز دینے سے جو ان کے پاس پڑی ہے، کہ کسی طریقے سے بھائی آج نہیں تو کل ٹریبیونل چلے جائیں گے، کل نہیں تو پرسوں جو ہے وہ چلے جائیں گے. تو یہ ہو نہیں سکتا. تو جہاں پہ اس کے اگینسٹ مظاہرہ ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایٹ سچ ٹائمز جہاں پہ اتھارٹیرینزم ایک قسم کی یا دوسری قسم کی ہو رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے جو ڈیمانڈز کی ہیں انٹرنیشنلی وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. بے نظیر نے 2007 میں ایک بات بتائیں، یہ جو اتنا شو ڈالتے ہیں، کھول دیں 8-10 حلقے، ریکاؤنٹ کروا دیں. بلکہ وہ اس نے تو ایک نئی بحث چھیڑ دی آپ ہی کے جاوید لطیف صاحب نے. جاوید صاحب کا وہ پیس ہے آپ کے پاس؟ اگر ہے تو پلے کر دیں ذرا ڈھونڈ لیں اس کو. جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جی میں نے کہا ان کو کہ میرا ریکاؤنٹ کروا دیں، تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ بھئی اگر آپ کا ریکاؤنٹ ہوگا تو پھر انہیں 130 کا بھی ریکاؤنٹ ہمیں کروانا پڑے گا. تو جاوید لطیف صاحب نے وہ الفاظ یوز کیے، دیکھیں یہ تو بلیک میل کرتے ہیں. میرا تو خیال تھا جاوید لطیف صاحب بلکہ ذرا سنا دیں ذرا ایکشن، تاکہ میں طارق صاحب کو بھی میموری فریش کر دوں. اب اس میں بلیک میلنگ کی کیا بات ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ جاوید صاحب کا جواب ہی ہونا چاہیے تھا تو کروا لیں جی، ہمیں کس بات کی فکر ہے، ہم تو جیتے ہوئے. تو اگر 8-10 ہائی پروفائل حلقوں کا کروا دیتے ہیں ریکاؤنٹ، اس کو نہیں اپوز کرتی گورنمنٹ، تو بہتر نہیں ہو جائے گا معاملہ طارق صاحب؟ دیکھیں ہم ایک تو اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہونے دیں گے، سسٹم کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. 2013 میں ہم سی پیک لے کے آ رہے تھے، تعمیر و ترقی کا ایک عروج کا دور تھا،
اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو اکانومی کے مسائل ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہوں. چین کے صدر آ رہے تھے اور 4 حلقوں کا بہانہ بنا کے دھرنے دیے گئے, امن خراب کیا گیا, اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 4 حلقے جب کھلے تو مسلم لیگ نون کے ہی امیدوار وہاں سے کامیاب ہو کے واپس آ گئے. بات یہ ہے کہ قانون کے اندر ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے, الیکشن ٹرائیبیونل بن چکے ہیں, الیکشن پٹیشنز کی جا سکتی ہیں, جس کے پاس کوئی بھی ناقابل تردید ثبوت ہے یا سمجھتے ہیں کہ یہ اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے, یو آر موسٹ ویلکم, آپ جائیں الیکشن ٹرائیبیونلز میں. مگر یہ جو پریفرنشل یا اسپیشل ٹریٹمنٹ کا ایک تقاضا ہے کہ نہیں جی ہمارے لیے ایک اسپیشل کمیشن قائم کیا جائے, نہیں جی ایک باقاعدہ 4 حلقے کھولے جائیں, بھائی وائی وائلیٹ دا لا, ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے, اس کے تحت آپ جائیں. دیکھیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جہاں پہ کوئی جیتا ہے وہاں پہ فبیا, جہاں ہارے ہیں وہاں دھاندلی ہوئی. مینڈیٹ دیکھیں سپلٹ آیا ہے, یہ سپلٹ مینڈیٹ کلیئر ہے کس کس کا ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو ملا ہے, پنجاب میں ہمیں ملا ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کو ملا ہے, بلوچستان میں سپلٹ تھا مگر پیپلز پارٹی کے وزیر آئے ہیں. اس بات میں کوئی 2 آرگیومنٹس نہیں ہے کہ لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے, لیکن لیٹ ڈاؤن پروسیجر تو پھر فارم 45 کے اوپر بھی تھا نا, باقی چیزوں پہ بھی تھا. وہ چیزیں تو جب نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جس کو ہم ٹو بی پٹ اٹ ویری کروڈلی اور بلنٹلی, کہ میں کہتا ہوں آپ لوگ ایک شٹ اپ کال دے دیں. آپ نے ٹھیک ہے یار 6 ان سے کھلوائیں اپنی مرضی کے, جو آپ کو ان کے اوپر شک ہے, یہ 6 آپ کے کھلوا لیں, تاکہ پورے ملک میں جو ایک انتشار پھیلایا ہوا ہے, لیٹس ان لوگوں نے پھیلایا کہ جی لٹ گئے, مارے گئے, برباد ہو گئے, ہاتھ ہو گیا, ایٹ لیسٹ دس تھنگ ول اسٹاپ. لون اس پروسیجر میں تو چلیں گے اگلے سال 1.5 سال لگے گا. نہیں اٹ ول ناٹ اسٹاپ. دیکھیں ہم نے اکانومی کو ریسٹرکچر ری بلڈ کرنا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی ڈیبیٹ میں پھنسے رہے اگلے 2-3 سال, اس میں سے نکلے ہی نہ. یہ حلقہ کھل گیا, اب بیگز آ رہے ہیں, بیگ جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ آگے چلے, ہم سٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیں. FBR کی ریسٹرکچرنگ ہے, ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے, پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہیں, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنا ہے, اسپیشل فوکس ہے اکانومی کے اوپر. تو ہم دیکھیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکنامک سٹیبلٹی کو اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم اگر اسی ڈیبیٹ میں پھنسے رہے تو پھر یہ تو سسٹم نہیں چلے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ مینڈیٹ تسلیم ہو گیا, اسمبلیوں میں بیٹھ گئے, حلف لے لیا, سبسیکوینٹ جو انتخابات ہیں ان میں حصہ لیا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے لیے, تو پھر ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ضرور ہے دھاندلی کے حوالے سے, اور وہ بالکل اس کو لے کے چل رہے ہیں. مگر ابھی تک ان کا کوئی امیدوار میڈیا پر بھی اوور ویلمنگ ایویڈنس نہیں لے کے آیا کہ جی یہ خرابی ہوئی تھی. الیکشن والے دن میں اپنے حلقے میں تقریباً 150-200 پولنگ سٹیشنز پر گیا, کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کہیں کوئی پتہ تک نہیں ٹوٹا. جو 2018 میں ہوا تھا آپ کمپیئر کر لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. لیکن طاہر صاحب ایک بات بتائیں آنیسٹلی, دل پہ ہاتھ رکھ کے, آپ کا دل مانتا ہے کہ لاہور میں سب سے پاپولر آدمی اون چودھری ہے, جنہوں نے اتنا ووٹ لیا جو نہ میاں صاحب نے لیا, نہ کسی اور نے لیا, نہ آپ نے لیا. ساری زندگی آپ بھی پنجاب میں کام کرتے رہے. اون چودھری از دا ہائیسٹ ووٹ گیٹر ان لاہور. میری جمپل لاہور کی ہے اور لاہور کو میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. اون چودھری کا جو آبائی جدھر اس کی برادری بیٹھی ہے, جیون ہانا اس علاقے کو کہتے ہیں, جیون ہانا اس کے حلقے میں تھا, اس کی پوری برادری وہاں پہ بیٹھی ہے, اور اس برادری کا ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ووٹ ہے. دیکھیں ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, میں اس چیز کے خلاف ہوں ویسے برادریزم کے, مگر برادریزم پہ ووٹ ڈلتا ہے. راجہ صاحب میرے استاد ہیں لا کالج کے, اینڈ آئی ہیو ڈیپسٹ ریسپیکٹ فار ہم, مگر دیکھیں وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. اون چودھری کا بھائی 2018 کا الیکشن جیتا تھا, اون چودھری کی ایک پولیٹیکل پریزنس تھی. راجہ صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, مگر راجہ صاحب کی فیلڈ بار پالیٹکس کی ہوگی, وہ وکیلوں کے معاملات کی ہوگی. جنرل الیکشن میں اگر پولیٹیکل ورکر اون چودھری کے مقابلے میں ہوتا تو آپ کی بات کو درست تسلیم کر دیا جاتا. مگر راجہ صاحب تو ایک بڑے منجے ہوئے لائر ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, ان کو تو نہیں پتا کہ کس یونین کاؤنسل میں کس وارڈ میں کون سا کاؤنسلر ہے جس کے پاس جانا ہے. ان کو تو نہیں پتا کہ یہ NA 128 کے اندر میرے ملک کا حلقہ ہے,
کہ انہیں 128 کے اندر کس کس یونین کاؤنسل میں کون کون شخص اثر رکھتا ہے, کہاں پہ کون سی برادری بیٹھی ہے, کہاں پہ کون سے لوگ بیٹھے ہیں جن کا اثر رسوخ ہے. سلمان اکرم ذرا صاحب آدمی تھا, اس لیے آپ کی میں ان سمپل ورڈ یس. تیمور صاحب وہ کہہ رہے ہیں ایک بھی اوور ویلمنگ ایویڈنس آپ نے دی نہیں, اور آپ لوگ صرف جو ہے نا معاملہ لٹکا رہے ہیں, جسٹ فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس, اور وہ چاہتے ہیں ٹینشن ڈیورٹ ہو جائے. ویسے آن اے لائٹر نوٹ میں سوچ رہا تھا, isn't it ironic کہ رشیا میں الیکشن ہوا ہے, وہاں ایز این آبزرور گئے ہیں ہمارے چیف الیکشن کمیشنر, نہیں گئے, وہ خبر چلی تھی, الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ڈینائی کیا ہے. چلیں اچھا ہے نہیں گئی, کیونکہ وہاں بھی پیوٹن کو 90% ووٹ ملا ہے 87% ٹرن آؤٹ کے ساتھ. اب بعض ملکوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ مٹی پاؤ ہو سکتی ہیں. پاکستان کی تاریخ ہے فلاڈ الیکشنز کی, لیکن ان کے کانسیکوینسز کبھی صحیح نہیں ہوئے. ثبوت کی بات ایک تو ایسے کر لیں, بریک میں یہ میرے فارمز 45 لے لیں, ان کو دکھا دیں, تارل صاحب سے ہی کامنٹ لے لیتے ہیں ان پہ, ٹھیک ہے, پہلی چیز, اور یہی جو ہے وہ اس کا ورڈکٹ دے دیں. لیکن اگر سلمان راجہ صاحب کی بات کریں, اور ایسے کئی حلقے ہیں, سلمان راجہ صاحب کا ہے, یاسمین راشد کا ہے, پشاور میں نور عالم کا ہے, یہاں پہ ٹرن آؤٹس ہیں اوور آل 60% کے. انڈیویجول پولنگ سٹیشنز پہ این اے پہ ہیں 90% کے, 99% کے. انہی پولنگ سٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کے ہیں 40% کے, 45% کے, 35% کے. یہ تو گیم سیٹ اینڈ میچ ہو گیا, کیونکہ یہ تو ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. جو فارم 46 ہوتا ہے, فارم 46 جو بیلٹس کا کاؤنٹ دکھاتا ہے, آج میں نے الیکشن کمیشن میں کسی سے پوچھا بھی, وہ کہتا ہے کہ یہ بائی لا جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر ہے, اور ایک ہی ہوتا ہے این اے اور پی کے کا پولنگ سٹیشن پہ, وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آپ اس سے مانگ بھی لیں کہ میں نے صرف این اے کے حلقے کو ووٹ دینا ہے, پروونشل اسمبلی کو نہیں دینا. اس نے آپ کو 2 بیلٹس دینے, آپ پھر ایک جیب میں لے جائیں باہر, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کاؤنٹ میں نہ ہو, لیکن ووٹ ایک جتنے جو ہیں وہ الاٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں تو ڈبل ایک پولنگ سٹیشن پہ فرق ہے, میجورٹی پولنگ سٹیشنز پہ فرق ہے. اور وہ جو نواز شریف کے 100 ووٹ کے ساتھ 1 لگا تھا, وہ سارا کچھ اگر آپ ہٹا دیں تو آپ کو صوبائی اور نیشنل پولنگ پہ ایک پولنگ سٹیشن پہ ایک جیسے ریزلٹس مل جائیں گے. اس سے زیادہ آپ کو کیا ٹریبیونلز میں جائیں گے تو ہو جائے پورے پنجاب کے لیے 2 ٹریبیونلز ہیں, کے پی کے لیے 6 ہیں. Doesn't it seem like something is rotten in the state of Denmark or in the state of Lahore at the moment? پھر وہ کہہ رہے ہیں ایسے اس پہ بھی کافی بحث چل رہی, طارق صاحب میں ٹریبیونل سے زیادہ بنوا دیں, ایٹ لیسٹ سپیڈ اپ ہو جائے معاملہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارم 45 ہوتا ہے نا, یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہر امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کی ہے کہ وہ پہلے موقع پہ اعتراض کرے. اگر اس کو لگتا ہے کہ فارم 45 فلاڈ ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ کہے پریزائڈنگ آفیسر کو کہ آپ نے یہ فارم 45 ٹھیک نہیں بنایا, اس کی کمپائلیشن غلط ہے, اس میں ووٹ غلط درج ہیں, اس میں ڈفرنس آ رہا ہے, آپ ریکاؤنٹ کریں, آپ یہ فارم 45 ٹھیک کریں. چلیں وہ مان لیا کہ پولنگ ایجنٹ وہاں پہ ہار گیا, اس نے بات نہیں مانی, اس نے اپنی رسپانسبلٹی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی. پھر اگلی رسپانسبلٹی آتی ہے امیدوار کی کہ جب ریزلٹ کمپائلیشن ہوتی ہے آر او کے دفتر میں, اور فارم 45 ہر پریزائڈنگ آفیسر وہاں لے کے جاتا ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگوں میں یہ ٹرینڈ ہے مالک صاحب, اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہر الیکشن میں, پچھلے 4 الیکشن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین حضرات یا وہ لوگ جو ہار جاتے ہیں نا اپنے پولنگ سٹیشن, وہ فارم 45 جمع ہی نہیں کراتے. یعنی میں اگر بیٹھا ہوں اپنے مرکزی دفتر میں اور میں فارم 45 کمپائل کر رہا ہوں, تو میرے پاس صرف جیتنے والے فارم 45 آئیں گے, ہارنے والے فارم 45 کوئی لے کے نہیں آتا. اب ہوتا کیا ہے, یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے نا کہ میں آر او آفس میں پہرا دوں اور میں دیکھوں کہ کہاں پہ فارم 45 میں جو پریزائڈنگ آفیسر نے جمع کرایا ہے اور جو میرے پولنگ ایجنٹ نے مجھے دیا ہے اس میں اگر ڈسکریپنسی ہے اور فرق ہے, تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں اور موقع پہ بتاؤں کہ جی یہ دیکھیں یہ غلط ہوا. ہم کرتے کیا ہیں, ہم ہر جگہ اپنے پریزائڈنگ آفیسر کھڑے نہیں کرتے یا ٹھیک لوگ کھڑے نہیں کرتے, ان کو ٹرین نہیں کرتے, اور اس کے بعد ریٹرننگ افسر کے پاس بھی ہمارے لائر بھی وہاں پہ اعتراض نہیں کرتے. ایک چیز بتائیے طارق صاحب, یہ تو ان فارم 45 کی آپ بات کر رہے ہیں جو نہیں آتے, نہیں جمع ہوتے. ہم تو یہ لوگ تو بحث کر رہے ہیں کہ جو فارم 45 ہیں ان کے پاس. ایشو تو یہ ہے کہ جو ان کے پاس ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہیں, اور کسی اور کینڈیڈیٹ کے پاس نہیں ہے ان سیٹس پہ, کسی اور نے اوریجنلز نہیں دکھائے. آپ کے
سوری کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے دکھائے ہیں. ایک بلاول بھٹو نے اپنے حلقے کے لاڑکانہ کے فارمز 45 دکھائے تھے ایز پروف کہ وہ جیتے. جب تک الیکشن کمیشن نے یہ مذاق جو ہے وہ ویب سائٹ پہ نہیں ڈالا تھا, جیسے سلمان راجہ کے فارمز 45 ہیں, یاسمین راشد کے ہیں, میرے حلقے کے, جہاں پہ سارے کی ٹیمپرنگ نظر آ رہی ہے, یہ بھی نہیں کیا کہ نئے فارمز بنا لیں. کسی اور پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے نہیں دکھایا. اور آپس کی بات ہے, ہمیں پشاور میں اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس نے کہا ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا, جیسے جاوید لطیف صاحب کسی کے ساتھ ان ٹچ ہوں گے, ہمیں کہا گیا تھا کہ فارم 45 آپ نہ اٹھائیں. تو ایکچولی فارم 45 کی کاپیز بڑی پارٹیز میں صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے اپیرنٹلی. طارق صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی دی اونلی ونس جو اوریجنل دکھا رہے ہیں اور باقی تو دکھا بھی نہیں رہے. نہیں دیکھیں میڈیا پہ کاغذ لہرا دینے سے کام چلے گا نہیں نا. کیا آپ اس رات ریٹرننگ افسر کے پاس آپ نے یہ واویلا کیا؟ کیا آپ نے اسی وقت وہاں پہ درخواست جمع کرائی؟ کیا آپ نے اس کے بعد الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ریٹرننگ افسر کے پاس اس کو چیلنج ہی نہیں کیا. اگر وہ فارم 45 ڈسکریپنسی والے آپ کے پاس تھے تو یہ فرض تھا آپ کا کہ آپ ریٹرننگ افسر کے پاس اس کو چیلنج کرتے. تو دیکھیں یہ جو دورہ معیار ہے کہ جہاں پہ آپ جیت گئے وہاں فارم 45 ٹھیک ہیں, جہاں ہار گئے وہاں خراب ہیں, تو یہ ہو نہیں سکتا نا. اگر دھاندلی ہونی ہوتی تو کیا کے پی کے میں لینڈ سلائیڈ ملتی ان کو؟ کیا علیم گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنتے؟ کیا پنجاب میں ہمارے سٹالورٹس ہارتے؟ یہ سارے سوال ہیں کہ ہمیں اب آگے بڑھنا ہے, ہمیں اکانومی کو ری بلڈ کرنا ہے. میں دیکھیں یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لیگلی جائیں. اگر پنجاب میں 2 الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں تو آبویسلی ایک سینٹرل اور نارتھ کو دیکھے گا, ایک ساؤتھ کو دیکھے گا. تو آپ کے امیدواروں کو چاہیے کہ وہاں پہ لیگلی چیلنج کریں اور وہاں پہ بتائیں کہ جی ہمارے فارم 45 ہم گئے تھے, آرو نے بات نہیں سنی, یا آرو کے پاس ہم نے درخواست جمع نہیں کرائی. تو پہلا فورم آپ کے پاس پریزائڈنگ آفیسر کا تھا, دوسرا فورم آپ کے پاس ریٹرننگ آفیسر کا تھا, تیسرا فورم آپ کے پاس ای سی پی کا تھا, اور چوتھا فورم آپ کے پاس ٹرائیبیونل کا ہے. تو یہ 4 سٹیجز ہیں. اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ 1 لگا ہے یا 0 لگا ہے. تو یہ چیلنج بھی تو کہیں کرنا تھا. باتیں تو کہیں کرنی تھی. اس میں تو طارق صاحب کی کچھ باتیں ٹھیک ہیں, آپ لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے لائرز کی آپ کا بلا بھی گیا, چاہے وہ فیصلہ ہوا ہو پہلے, بٹ یو میڈ اٹ ایزیئر ان ایوری تھنگ. آپ کے اتنے زیادہ کینڈیڈیٹس لائرز تھے, ان کو تو پتا ہونا چاہیے تھا ساری چیزوں کا. دیکھیں وکٹم شیمنگ میں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اصل میں تو پہلے سے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی سب آپٹیمم ڈیسیجنز بھی لی گئی ہوں گی, لیکن ریمبر کہ دی انٹائر پارٹی واز آپریٹنگ انڈر گراؤنڈ, کیونکہ قانون غائب تھا. اس کے باوجود, اس ریگنگ کے باوجود, سب سے بڑا ووٹ پورے پاکستان میں دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ملا ہے. تو یہ سوچ لیں کہ اگر ایکچوئل ریزلٹس جو ہے وہ دکھائی دے. اب طارق صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے, جو سٹیپس انہوں نے وہ کیے, ایک ایک سٹیپ میرے جیسے کینڈیڈیٹ نے فالو کیا ہے. آروز غائب. اچھا پشاور میں چونکہ یہ انسٹیٹیوشنلی ہوا 9 سیٹس پہ, تو اچھا آپ کی سیٹ کا بتائیں, آپ نے سارے سٹیپس فالو کیے؟ سارے سٹیپس. تو کیا ہوا, کہاں پہ رگڑا لگا؟ جب الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور انہوں نے آروز کے پاس بھیجا, تو انٹرسٹنگلی آروز نے وہاں پہ ہیئرنگ سننے کے بعد 7 آروز نے 7 سیٹس پہ آئیڈینٹیکل ڈیسیجنز چھاپ دیے, اور اس میں یہ بھی چھاپ دیا کہ دوسرے پارٹی کے کینڈیڈیٹ, ان مائی کیس پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے بڑا اچھا اپنا کیس آرگیو کیا. وہاں پہ 10 وٹنسز ہیں, کوئی اور پارٹی کا کینڈیڈیٹ آیا ہی نہیں تھا. اب اس ٹائپ کی فالسیفیکیشن کے اگینسٹ کیا کریں؟ اور ایک اور چیز دیکھیں, یہ بات بھی طارق صاحب کی ٹھیک ہے کہ ہمیں چاہیے اکنامک سٹیبلٹی اور اس سے آگے موو کرنا ہے, لیکن اگر آپ ریزلٹس نہیں کاؤنٹ کریں گے تو دیکھیں طارق صاحب بھی ساتھ یہی ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں نا, آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بلکہ میں آپ کو یہی کہہ دوں, اگر مجھے یقین ہے آپ جو حلقہ کھولیں, چاہے جو پی ٹی آئی جیتی بھی ہو, کے پی میں تو آئی کین واؤچ فار دس, 2 حلقوں سے تو میں واقف ہوں پشاور میں جہاں جیتی ہے. آپ ووٹ گنے, ایک فار ایگزامپل پی کے 83 پی ٹی آئی 6000 ووٹ سے جیتا ہے, وہ لیڈ 6000 سے 45000 ہو جائے گی. جو میرا ایم این اے شیر علی ارباب, میں نے اس کے فارمز جو ہے وہ اسیس کیے, 66 میں سے 58 فارمز ملتے جلتے تھے, 8 پہ جو اس کے پاس فارمز تھے اور جو آفیشیل رزلٹ تھا وہ فرق ہے, اس کی ووٹس بھی کم کیے گئے ہیں.
تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حلقہ کھولنا ہے وہ کھول دے. پی ٹی آئی کے ووٹ کم نہیں ہوں گے, نہ ویسے کوئی اس الیکشن میں الزام لگا سکتا ہے کہ کسی نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کہیں پہ ڈالا تھا, کے پی میں یا پاکستان میں کہیں بھی. اینڈ لیٹس گو پاس دس, کیونکہ پاکستان زیادہ ضروری ہے نا. تو پھر تو یہ ضروری نہیں کہ تارڑ صاحب حکومت میں ہو یا ہم حکومت میں ہو, کہ جو عوام نے ووٹ دیا ہے ان کو ہر چیز وہی اسی پہ بریک لینی ہے. لیکن آپ نے بھی تو ہر پہ ایک ہی شرط رکھی ہوئی نا کہ پہلے خان صاحب کو ریلیف دیں گے تو پھر آگے پارٹی چلے گی. نواز شریف کی مثال ہے کہ کتنی سپیڈی اور زبردست جسٹس ان کو ملی. ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ لال قالین کے بغیر بھی اگر ایک سینسیبل پروسیس فالو ہو, 48 گھنٹے لگیں گے, خان صاحب باہر ہوں گے. چلے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آ کے بلکہ میں نے طارق صاحب کو یہ بھی پوچھنا ہے کہ جو ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں لگ رہا ہے کہ کانفلکٹ بن رہے ہیں, اس کا کیا کریں گے. ہر جگہ تو تھرڈ پارٹی نہیں آ کے معاملہ سلجھائے گی, یا شاید ایسے ہی الائنس چلے گا. بات جی, ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا, بریک سے پہلے کافی بات ہو رہی تھی. طارق صاحب آپ نے ایک بات 2-3 بار ریپیٹ کی کہ اکنامک اسٹیبلٹی اور ہم پالیسی ڈیسیژنز لے رہے ہیں, لیکن ابھی ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ بڑا ہیپ ہیزرڈ سا کام نظر آ رہا ہے. پہلے میں نے انٹرو میں جیسے میں نے بات کی, ارشاد چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, پھر ودن آورز 24 گھنٹے کے اندر وہ واپس آ جاتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو شاید آن بورڈ نہیں کیا گیا تھا. پاور ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ انرجی ہے, اور جتنے ایکسپرٹ سے بات کریں وہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ انرجی کے معاملات حل کر لیں تو آپ کا 70% فائنینشیل ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاور کا جتنا اسٹرانگ پورٹ فولیو ایسے اس کا پنگ پونگ چل رہا ہے اور وہ ڈیجیٹل چارج چل رہا ہے. پہلے ڈاکٹر مصدق کے پاس تھا, وہاں سے لے کے وہ اویس لغاری صاحب کو دے دیا ہوا ہے. ان کے پاس خود ریلوے جتنی بڑی منسٹری ہے جس کا آپ ہنڈریڈ آف بلینز کی آپ بات کر رہے ہیں, اٹس اے فل فلیج منسٹری, اٹس سیریس پرابلم سب کچھ. ان کو ساتھ ڈیجیٹل چارج پاور کا دیا ہوا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ ایک تھاٹ پروسیس کا فقدان ہے یا کوئی سیریس یہ پلاننگ, تو اتنی کوئی کانفیڈنس نہیں اس پہ نظر آتا ٹو می ایز اے سٹیزن. یہی اگر 50 رکنی کابینہ ہوتی تو ہم ابھی آپ کے ساتھ آسٹیریٹی پہ بات کر رہے ہوتے. آپ مجھے کہہ رہے ہوتے طارق صاحب دیکھیں نا آپ کی حکومت نے 50 رکنی کابینہ بنا دی ہے, غریب عوام کے ٹیکس پہ اب یہ وزیر بیٹھا کریں گے, اتنی بڑی کابینہ کا تو کیا تھا, فائدہ کیا, تو تنقید ہو رہی ہوتی. ہم نے اگر 19 رکنی ایک کابینہ بنائی ہے اور ایک سنجیدہ مگر چند افراد پہ مشتمل یہ کابینہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے اچھا ہے, جس میں پولیٹیکل سٹالورٹس بھی ہیں, جس میں یوتھ اور ایکسپیرینس کا کمبینیشن بھی ہے, جس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہیں. دیکھیں, پاور کی منسٹری کا ایڈیشنل چارج تھا مصدق ملک صاحب کے پاس پیٹرولیم کے ساتھ, تو کچھ مشاورت چل رہی تھی کہ پاور منسٹری میں ہمارا مین فوکس ہے لائن لاسز کو کٹ کرنے میں, پاور تھیفٹ کو کٹ کرنے میں, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ڈسکوز ہیں لائک لیسکو, گیپکو, پیسکو, ان کے لاسز کو کم کرنے میں, ان کو ایفیشینٹ بنانے میں. تو وہ ایک حکمت عملی چل رہی تھی اور ایک کمبینیشن ریکوائرڈ تھا کہ فیڈرل سیکرٹری پاور کون ہوگا اور منسٹری کس کے پاس ہوگی. تو وہ ایڈیشنل پورٹ فولیو فار دا ٹائم بینگ اسائن کرنا ضروری تھا کسی نہ کسی کو. تو جب ڈیسیجن ہو گیا تو انہی افراد میں سے ایک ایسا شخص جس کا پہلے ایکسپیرینس رہا ہے فیڈرل منسٹری پاور چلانے کا بھی, وہ آئی ٹی منسٹر بھی رہے ہیں, ینگسٹ آئی ٹی منسٹر تھے غالباً بیک ان 2002. تو یہ بہتر سمجھا گیا کہ راشد لنگڑیال صاحب سیکرٹری آ گئے اور اویس لغاری صاحب کو منسٹر بنا دیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہیپ ہیزرڈ ہے, لاٹ آف تھاٹ ہیز گون انٹو اٹ. یعنی جب خبر آتی ہے نا کہ ایڈیشنل پورٹ فولیو انرجی کا فلاں سے لے کے فلاں کو دے دیا گیا, اس کے پیچھے صرف یہ نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم بائی اسٹروک آف پین کہتا ہے اس سے لے کے اس کو دے دو. اس کے پیچھے گھنٹوں کی مشاورت ہے کہ لائن لاسز کیسے کم ہوں گے, تو وہ جب آپ نے پہلے مصدق ملک کو دیا تھا اس وقت گھنٹوں کی مشاورت نہیں ہوئی تھی؟ نہیں, تب دیکھیے بالکل ہوئی تھی, مگر مصدق ملک صاحب کے پاس ایڈیشنل پورٹ فولیو تھا ایڈیشنل چارج پہ. مصدق ملک صاحب کی ایکسپرٹیز تھی پیٹرولیم کے اندر, تو لاسٹ ٹائم بھی وہ پی ٹی ایم میں بھی پیٹرولیم کے منسٹر تھے. ابھی بھی تو ایڈیشنل چارج ہی ہے نا, ابھی بھی تو ایڈیشنل چارج ہی ہے نا.
نہیں اب ایڈیشنل چارج نہیں ہے. اب ان کو فل فلیج انرجی منسٹر بنایا گیا ہے. اب ان کے پاس ریلوے کا ایڈیشنل چارج ہوگا. اور دیکھیں کیبنٹ ایکسپینشن جو ہے نا یار یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں طاہر بھائی ایک سیکنڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ تو لگتا ہے فلاپنگ آف ہیٹس ہے نا. اس کو اب مین کر دیا, اس کو ایڈیشنل کر دیا. یہ وی فلی اپریشیٹ کہ کیبنٹ چھوٹی ہونی چاہیے اور بڑی لین اور ایفیشنٹ ہونی چاہیے, لیکن کچھ منسٹریز ایسی ہیں جن کو فل ٹائم ایک ماسٹر چاہیے. ریلوے از اے فل ٹائم منسٹری, پاور از اے فل ٹائم منسٹری, پیٹرولیم از اے فل ٹائم منسٹری. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب پاور ان کا وہ ہوگا اور ایڈیشنل چارج ریلوے کا ہوگا. جی سو سڈنلی ریلوے کو ڈیمینش کر دیا گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک لیسر منسٹری ہے. نہیں ڈیمینش نہیں. دیکھیں یہ لاجک کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں نا, اب اگر 40 ڈویژنز ہیں یا 42 ڈویژنز ہیں, اب 40 منسٹر تو نہیں لگائے جا سکتے نا. دیکھیں نا ریلوے میں پرائرٹی ایریاز پتہ ہیں. ML1 ہے فار ایگزامپل, ریہیبلیٹیشن ہے, نئی لوکوموٹیوز کی پروکیورمنٹ ہے. پرائرٹی ایریاز آر ڈیفائنڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے لین اور ایفیشنٹ کیبنٹ رکھنی ہے اور ان معاملات کو آگے چلانا ہے, گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کو کٹ کرتے ہوئے ایفیشنٹلی چلانا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیپیبلٹی لوگوں کے اندر ہے کہ وہ 2 پورٹ فولیوز چلا سکیں گے. کچھ پورٹ فولیوز وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی ہیں. تو مجھے آپ کی بات سے ان کی گورنمنٹ کی ایک بات یاد آ گئی. جب اعظم خان بنے PSPM تو ایک سٹاف تھا ایک سائز کا PM آفس میں, تو ہمیں پتا تھا کون سی گروپنگ کیسی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈاؤن سائزنگ کر رہا ہوں اور میں ایفیشنٹ کر رہا ہوں. اور پتہ لگا جتنے ان کی مرضی کے افسر نہیں تھے سب کو نکال دیا, اپنی خاص 3 افسر رکھ لیے اور وہ ڈاؤن سائزنگ کے نام پہ ہو گیا. آپ ایک سیکنڈ تیمور, آپ نے میکنزی کو بھی ہٹ کیا ہے, ویسے بڑا کام کیا. سو یو ہیو ڈن ود گورنمنٹ آرگنائزیشنز. جو طاہر صاحب بات کر رہے ہیں 1 لیول لین مین فائٹنگ مشین ہونی چاہیے بالکل, لیکن جو جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر پرائرٹی ایریاز تو ہر منسٹری میں 4-5 ہی ڈیفائنڈ ہوں گے نا, ہر جگہ ہوں گے, پھر ایک وزیر ہی چلا لے 10 وزیر. کیا یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے نا تو ڈیسیژن میکنگ بھی پینک ڈریون ہوتی ہے. ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں, بات بیلنسڈ کرنی چاہیے. طاہر صاحب نے کہا 19 منسٹر ہیں, کیبنٹ چھوٹی ہونی چاہیے, اگری. کمپلشنز ہوتی ہیں 85 کی کیبنٹ سے جو آج سے چند مہینے پہلے تھی, اس سے یہ 19 کا فگر بہتر ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جو پاور منسٹری جتنی کرٹیکل ہے فی الحال, اس کو فل ٹائم منسٹر چاہیے, اور ریلویز منسٹری بھی جتنی کرٹیکل ہے, یہ دونوں جو ہیں یہ ایک میں 9 SOEs ہیں اور ریلوے ایک میگا SOE ہے انگریزوں کے زمانے کی جو ہے, جو کہ بھی ایک لاس لیڈر ہے. دونوں کو بڑی ڈائنامک لیڈرشپ چاہیے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اویس لغاری صاحب کو پاور منسٹری کا جو ہے وہ ایکسپیرینس بڑا تھا, کیونکہ مصدق ملک تو مجھے یاد ہے 2013-14 میں پاور منسٹر انٹرم گورنمنٹ میں رہ چکے تھے. اس وقت ہم میکنسی میں تھے, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اسی پاور منسٹر کے دفتر میں. اور پھر اگر آپ سینرجی بھی دیکھ لیں, اگر 2 منسٹریاں دینی بھی ہیں, 2 انرجی میں ہی بنتا ہے. انرجی میں سینرجی ہے. ایک وقت میں یہ پروپوزل آئی تھی کہ انرجی منسٹری انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں انٹیگریشن کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ لاجک پھر لے رہے ہیں تو پھر سے بڑا کام تو پاور منسٹری میں ان کی بقول, اور میں پرسنلی سپورٹ کرتا ہوں, پیپلز پارٹی کرے نہ کرے, وہ تو پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز ہے. تو پھر تو پرائیویٹائزیشن منسٹر کو دے دیں, رائٹ, یا فائنانس منسٹر کو دے دیں, کیونکہ پیسے بلیڈ کر رہا ہے وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے تالا لگا دے گا. تو یہ گھنٹوں کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے نا, اس ڈیبیٹ کا نتیجہ مجھے نہیں طاہر صاحب اگر یہی تھنکنگ ہے تو پھر میں آج ایک اور چیز دیکھ رہا تھا, پنجاب گورنمنٹ میں انہوں نے اناؤنس کیا نیا ڈپارٹمنٹ وہ بنا رہے ہیں یا بنا لیا ہے, یہی پرائسز وغیرہ کنٹرول کرنے کے لیے, انفلیشن وغیرہ. اور جب مریم بی بی نے پہلے تو انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ میں نے ڈسکور کیا کوئی میکنزم نہیں ہے, سب کچھ ہے. وہ میکنزم تو ہے لوکل گورنمنٹ. آپ اگر لوکل گورنمنٹ کو فلی امپاور کریں تو کاؤنسلرز اور پورا نظام ہے, جو پرائس کمیٹیز بھی ہیں, سب کچھ ہے جو آرام سے چلتا ہے. لیکن وہ آپ امپاور نہیں کرتے, آپ ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں. انسٹیڈ آف ڈاؤن سائزنگ دا گورنمنٹ,
ہم ڈپارٹمنٹس ایڈ کر رہے ہیں. ہیپ ہیزڈ تھنکنگ تو نظر آ رہی ہے چیزوں میں. جسٹ آن اے لائٹر نوٹ ایک سینٹنس. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہیپ ہیزڈ تھنکنگ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹس ایبسولوٹلی کلیئر کہ جہاں پہ آپ کا فوکس لوکل گورنمنٹس کے اوپر ہے, لوکل گورنمنٹس کا سسٹم آتے ہوئے, نیا قانون بنتے ہوئے, ان کو امپاور کرتے ہوئے, ان پلیس کرتے ہوئے ایک اماؤنٹ آف ٹائم لگنا ہے, اس پہ فوکس ہے, بالکل ہے, اور وہ کرنا بھی ہے. مگر تب تک کیا میکنزم ان پلیس ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرانا سسٹم ہے بہت ضروری. اس پرانے سسٹم پہ تو میں نے کافی کام کیا ہوا ہے طاہر بھائی. میں نے اس پہ یو این کے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا تھا. دیٹ ڈیلیورڈ ویری ایفیشینٹلی جہاں ہوا ہے. جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ لوکنگ فار پرفیکٹ یو ڈونٹ سیکریفائز گڈ تو آپ کے پاس ہے, اس کو امپلیمنٹ کر دیں اور اس میں امپروومنٹس کر لیں اور وہ ہو جائے گا. تب تک آپ ٹوٹل پھر تو بیوروکریسی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں آپ. نہیں دیکھیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وقت کی ایوالونگ نیڈز ہوتی ہیں. اب شاید پچھلے دور میں انفلیشن کم تھی, جب ہمارا 2013 سے 18 کی گورنمنٹ تھی سنگل ڈیجٹ تھی. تحریک انصاف کی 4 سال کی گورنمنٹ کے بعد چاہے کرونا کو بلیم کریں, جس مرضی چیز کو بلیم کریں, وہ ڈبل ڈیجٹس میں گئی ہے, یہ ماننے والی بات ہے. تو اس کے لیے ایک افیکٹو اور ایک فوکس میکنزم کی ضرورت تھی جو ان پلیس ہونا چاہیے, ہر حال میں ہونا چاہیے تاکہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو سکیں. تو دیکھیں ہر وقت کی ایک اپنی نیڈ اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہی آگے چلنا ہوتا ہے. اور ایون یہ میکنزی میں تھے جھگڑا صاحب, یہ ایڈوائس بھی کرتے رہے پنجاب گورنمنٹ کو, اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بڑا مستفید ہوئے یہ ہیلتھ کے سٹاک ٹیک سے, ایجوکیشن کے سٹاک ٹیک سے. تو دیکھیں پنجاب کے اندر تو سسٹمز ان پلیس تھے. اگر آپ کمپیئر کریں کے پی گورنمنٹ کے ساتھ اور آپ باقی گورنمنٹ کے ساتھ کریں تو آپ کو سب سے بہترین میکنزمز, سسٹمز, ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنسز وہ پنجاب میں نظر آئیں گی. لوکل گورنمنٹ کا نیا قانون کب لائیں گے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں ایک پرائرٹی ہونی چاہیے. دیکھیں اس پہ کام شروع ہو گیا. میری کل ہی پنجاب کے لوکل گورنمنٹ منسٹر ذیشان صاحب سے میری کل ہی بات ہوئی. اس پہ ورکنگ شروع ہو گئی ہے, بلکہ وہ حمزہ شہباز صاحب کی حکومت بھی اس پہ ورکنگ شروع ہو گئی تھی. تو وہ پہلا ڈرافٹ اس کا تیار ہے اینڈ دے آر ورکنگ آن اٹ. تو بہت جلد آپ کے سامنے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے. جلد وی آر ٹاکنگ ویکس, منتھس, کیا ڈیڈ لائن ہے؟ I think in a month or so آ جائے گا, بیکاز انہوں نے پچھلا جو لا تھا اس کے مطابق فرسٹ ڈرافٹ تیار کر لیا, کچھ کنسلٹیشن چل رہی ہیں. تو آئی تھنک ان اے منتھ اور سو وہ لوکل گورنمنٹ کا ایک ایکٹ آپ کے سامنے آئے گا. اچھا یار چیف ایک لگے ہاتھ ایک اور بات بتا دیں, یہ اچانک ایئر فورس چیف کی ایکسٹینشن کیوں ہو گئی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ آج ہم نے ایئر سٹرائکس کی ہیں تو وہ ٹرانزیشن اس وقت میرا خیال ہے ویل سوٹڈ نہیں ہوگی, اور اس پہ بہتر جو ہے وہ بتا سکیں گے سیکرٹری ڈیفینس یا منسٹر ڈیفینس. بٹ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت آئی تھنک یہ ریجنل سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اس کو ضروری سمجھا گیا ہوگا, اسی لیے اس کو کیا گیا ہے. لیکن آپ کو پتا نا کہ اس کا بھی ایک آپٹکس کا ایک فال آؤٹ ہے. اب سوشل میڈیا پہ اس پہ شروع ہو گیا کہ جی یہ ٹرائل بلون ہوا میں چلا دیا ہے, مور ایکسٹینشنز مائٹ ہیپن اینڈ آل دیٹ. تو ڈو یو تھنک کہ یہ اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے؟ فرینکلی میرا خیال ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کا جو معاملہ ہے, سوشل میڈیا از نو پلیس ٹو ڈسکس دیز ایشوز. اور جس کا جو دل کرتا ہے صبح اٹھتا ہے, مطلب کوئی بیرون ملک صاحب بیٹھے ہیں وہ صبح آنکھیں ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار آج میں کیا ٹویٹ کروں, چلیں آج اس طرح کرتے ہیں کہ آج یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کریش کر جائے, آج پاکستان میں کیوس پھیل جائے, آج یہ رومر چلا دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں, اور یہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے اس کا نا بڑا ایک میکنزم ہونا چاہیے اس کو ڈسکس کرنے کا. یہ فیک نیوز, پروپیگنڈا, سوشل میڈیا ریٹرک جو ہے یہ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یہ کئی چیزوں کے لیے ٹھیک ہے, میمز بنانے کے لیے ٹھیک ہے, غیر سنجیدہ گفتگو ضرور اس پہ کی جاتی ہے اکثر, مگر جو ایک سیریس گفتگو ہے اسپیشلی نیشنل سیکیورٹی کو لے کے اور ہماری جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, جو ہمارے ریجنل ایشوز ہیں, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کی جو پروپیگنڈا ہے اس پہ کار نہیں دھرنے چاہیے. You and I can't help it. اب سوشل میڈیا وہ تو we have to deal with it. But we can. اگر ہم ایک چارٹر کر لیں
میں سوشل میڈیا کی امپورٹنس کو سگنیفیکنس کو قطعاً انڈرمائن نہیں کر رہا. اچھا آپ دونوں سے مجھے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو ہر قیمت پہ میں نے آپ دونوں سے اس کا کوئک کامنٹ چاہیے مجھے. آج بڑے ٹیلی ویژن چینلز پہ ایک کیا کہتے ہیں نائب تحصیلدار کی گرفتاری کی خبر چلی ویڈیو کے ساتھ. ہمارے بھی ابھی بی رول چل رہا ہوگا، اس میں آپ دیکھیں گے ایک سفید داڑھی والے صاحب ہیں، وہ نائب تحصیلدار ہیں، ان کا نام ہے نجف حمید. اور وجہ شہرت یہ ہے کہ ایک زمانے میں ان سے کمشنر بھی ڈرتے تھے. یہ فیض حمید صاحب کے بھائی ہیں، فارمر ڈی جی ISI کے. ویری کوئکلی کیا اب ہاؤس گرفتاری ان کو تو یہ تو انٹچبلز میں تھے. میں نے دیکھا بھی نہیں نہ میں اس پہ کامنٹ کروں گا. آپ نے جو ایک بات گورنمنٹ کی اور اس سے پہلے بیوروکریسی کی دیکھیں، بیوروکریسی نے کبھی بیوروکریسی کو ریفارم نہیں کرنا، نہ ڈاؤن سائز کرنا ہے، اور سیاستدان نے کبھی لوکل گورنمنٹ امپاور نہیں کرنی. یہ کسی دن چینج کرنی ہے. آپ لوگوں نے بھی ویسے کے پی میں کوئی کافی اس معاملے میں کافی گن مارا تھا. آپ بھی نہ کریں، سیاستدانوں کی ریزسٹنس ہوتی ہے، اس میں آپ بھی اسی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے یہ لوگ ہیں. طارق صاحب ویری کوئکلی، یہ جو نجف حمید کی گرفتاری ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ مطلب کہ یہ کوئی معمولی گرفتاری نہیں ہے. کیا نہیں دیکھیں، میں اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی پنجاب کی میں نے جو میڈیا رپورٹ دیکھی ہے اینٹی کرپشن کا کوئی پرچہ تھا. دیکھیں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں اور کوئی کیس ہوگا، مجھے کیس کی تفصیلات کا تو نہیں پتا، مگر یہ چلتے رہتے ہیں معاملات، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے اس میں. نہ کرے خاص بات چلے. طارق صاحب تھینک یو، تیمور جگرا تھینک یو ویری مچ ٹائم. لیکن خوبصورتی دیکھیے ناظرین، آپ دونوں ہمارے اتنے سیریس پولیٹیشنز ہیں، سینئر پولیٹیشنز ہیں، ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر ہیں، ایک فارمر منسٹر ہیں، اور نائب تحصیلدار کی گرفتاری پہ کامنٹ دینے کو بڑی طریقے سے سائڈ سٹیپ کر کے. اس لیے تو میں نے کہا ہے یہ سب سے چھوٹی خبر تھی آج کی، لیکن سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے. اور جب اس ملک میں فارمر ڈی جی ISI کے بھائی جو ایک زمانے میں بڑے انفلوئنشل تھے، اگر وہ گرفتار ہوں تو یہ اتنا میں آپ کو بتا دوں، یہ خالی سویلینس کی کلیئرنس سے نہیں گرفتاری ہوتی، اس کے لیے بہت اوپر سے گرفتاری کی کلیئرنس ہوتی ہے. سو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.